بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر لیول کا چوتھا پیریڈ ہے وہ عربی انگلش ہے، اور الدرس الاول ہم نے ہفتے کے دن پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو نظر غائر سے دیکھا بھی ہوگا، اور میں نے ایک درخواست بھی کی تھی کہ اس کو لکھ لیں۔ تو کسی ساتھی نے لکھا ہے آپ میں سے کاپیوں میں؟ کسی نے لکھا ہے؟ جی سمجھ میں نہیں آئی، وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اور کسی نے لکھا ہے؟ اچھا، تو پھر زوم کلاس والے جو ہے شاید ان میں سے تو کسی نے لکھا ہوگا۔ تو بہرحال اس کا اہتمام فرمائیں تاکہ سبق محفوظ رہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا دوسرا سبق ہے الدرس الثانی، لیسن نمبر 2۔ نظر آ رہا ہے؟ اب جب پہلا سبق سلام، دعا اور تعارف کے بعد اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے تعلیمی تعارف۔ آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کہاں پڑھتے ہیں، آپ کی کیا تعلیم ہے، اور پھر وہ سامنے والا آپ سے پوچھے کہ آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ نے کہاں پڑھا، آپ کتنا پڑھا، ہے نا؟ تو آج کا سبق اس بارے میں ہے۔ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، لیسن نمبر 2، دوسرا سبق۔ هل انت تدرس فی المدرسہ؟ Do you study in school؟ کیا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے حل۔ حل عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کیا۔ یہ استفہام، سامنے والے سے کسی بارے میں سوال کرنا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں، کیا آپ ایسا رہتے ہیں، کیا آپ یہ کھاتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ حل کا لفظ آتا ہے اس کے لیے۔ اور انت کی بات تو ہم کر چکے ہیں، کی ہے۔ انت کے معنی کیا ہے؟ آپ۔ اور اگر تا کے نیچے زیر ہو انتی تو کی معنی مؤنث کے لیے آپ۔ لفظ فی آیا ہے، اور فی کے معنی آتے ہیں میں، مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں، باورچی خانے میں۔ وہ والا جو میں ہے نا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ فی آتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور عربی میں اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب مدرسے کا لفظ آتا ہے تو ذہن سیدھا کس کی طرف جاتا ہے؟ سفید ٹوپی کی طرف جاتا ہے نا؟ ذہن سیدھا جو ہے نا وہ اسکارف کی طرف جاتا ہے۔ زبان میں مدرسہ کہتے ہیں کس کو؟ اسکول کو کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ چلیں، نعم، زور سے نعم۔ انا ادرس فی المدرسہ۔ یس آئی اسٹڈی ان اسکول۔ جی ہاں، میں اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں نعم، نعم کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، اس لیے کہ انسان بات چیت میں اکثر یہ پوچھا یہ آپ نے یہ کام کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، وقت پہ سوئے، فلاں سے ملاقات کی، فلاں آئے، فلاں گئے، تو اس کے لیے کہتے ہیں جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو اس کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ نعم آتا ہے۔ عربی میں نعم آتا ہے اس کے لیے۔ کیف تقضی اجازات السنویہ؟ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور اینول ہالیڈیز؟ آپ کیسے گزارتے ہیں اپنی سالانہ چھٹیاں؟ سمجھ گئے؟ اب پوچھ رہے ہیں آپ کی جو سالانہ چھٹیاں ہیں، جو اس دفعہ ماشاءاللہ سے کافی لمبی ہو گئی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ سالانہ چھٹیاں 1 سال تک چلی جائیں گی، ہے نا؟ پہلے سالانہ چھٹیاں 2 مہینے کی ہوتی تھی، اب لگ رہا ہے کہ 2 کے ساتھ 1 شروع میں لگے گا، 12 مہینوں کی ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ عافیت فرمائے۔ تو لفظ آیا ہے کیفا۔ کیفا پہلے بھی ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ کیفا کے معنی کیا ہے؟ کیسے۔ تقضی، قضا یقضی کے معنی آتے ہیں گزارنا۔ الاجازات السنویہ، دیکھیں اس کو سمجھیں، اجازات یہ جمع ہے،
جمع ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا سنگولر اور پلورل, یہ پلورل ہے, جمع ہے. اجازات اس کی مفرد آتی ہے اجازتن. اس کی مفرد کیا ہے؟ اجازتن. اجازتن کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی کو. اجازتن عربی کا لفظ ہے, اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ چھٹی. اور السنویہ سالانہ. سالانہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ گئے؟ اچھا آگے چلے. اثناء الاجازات انا التحق بالدورة الصيفية في الدراسات الإسلامية لمدة 40 يوما. During the holidays I join the 40 days summer course in Islamic studies. چھٹیوں کے دوران میں داخلہ لیتا ہوں. اب دیکھیں دونوں ترجمے, داخلہ لیتا ہوں یا داخلہ لوں گا, دونوں صحیح ہے. چھٹیوں کے دوران میں داخلہ لوں گا 40 روزہ گرمیوں کے کورس میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اب دیکھیں اس جملے میں اثنا. اثنا کے معنی آتے ہیں دوران کے. اثنا کے معنی کیا ہے؟ کلاس چل رہی. اثنا کے معنی کیا ہے؟ دوران, جس کو انگلش میں ڈیورنگ کہتے ہیں. اجازات کا لفظ ابھی اوپر گزرا, اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھٹیاں. انا کے معنی میں, یہ بھی آ چکا ہے. اچھا دورۃ الصیفیہ. دورہ کا لفظ جو عربی میں ہے, اس کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے کورس کا. کیا لفظ آتا ہے؟ کورس. اور الصیفیہ, صیف عربی میں کہتے ہیں گرمی کے موسم کو. کون سے موسم کو؟ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 8 ہوتے ہیں؟ ایک بڑے نے وجہ قریب میں کہا کہ 8 موسم ہوتے ہیں, ایک بڑے نے کہا تھا, لیکن اصل میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. گرمی, سردی, خزاں اور بہار. تو گرمی کے موسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صیف. صاد یا فا. صیف کے معنی کون سا موسم؟ گرمی کا موسم. سمجھ گئے؟ دراسات الاسلامیہ, اسلامی تعلیمات. اسلامی. اچھا آگے لفظ آ رہا ہے 40. 40 کس کو کہتے ہیں؟ 40 کو. اب عربی کی گنتی آپ حضرات نے پچھلے لیولز میں پڑھی ہوگی. عربی کی گنتی ہے نا, ہے نا؟ تو 40 کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ 40, 40. اور یومن کے معنی کیا ہے؟ دن کے. سمجھ گئے؟ یہ الگ الگ الفاظ کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو آئندہ کے لیے آسانی رہے. أين تتعلم هذه الدورة؟ Where do you study this course? آپ یہ کورس کہاں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں أين آ گیا. أين کے معنی کیا ہے؟ کہاں. عربی میں جب بھی أين آئی تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہاں. تعلموا تتعلموا اس کے معنی پڑھنا. ہاذہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ہے اس میں اشارہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں, جیسے اردو میں اشارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, یہ میری کتاب ہے, وہ میرا بستہ ہے, وہ میرا گھر ہے, یہ میرے والد صاحب ہے, وہ میرے چچا ہے. تو یہ جو اشارہ ہے نا, یہ اور وہ, اس کے لیے عربی میں جو الفاظ آتے ہیں, اگر قریب ہو تو ہاذا اور ہاذہ, اور اگر دور ہو تو ذالکا, ذاکا یا تلکا. یہ بہرحال الگ بحث ہے. پھر انشاءاللہ ہم جب اگلا ایڈوانس کورس پڑھیں گے اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی. ساری اس میں تو نہیں پڑھنی ابھی, پھر اس میں کیا کریں گے. سمجھ گئے؟ اچھا آگے چلیں. انا اتعلم فی مسجد صالح صدر کراچی. I study
ایٹ صالح مسجد صدر کراچی. میں پڑھتا ہوں صالح مسجد میں جو صدر کراچی میں ہے. تو آپ لوگ صالح مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی مسجد میں؟ شہزادہ مسجد میں. ابھی اگر امتحان میں آئے سوال اور آپ سے پوچھا جائے این تتعلم هذه الدورہ، آپ یہ کورس کہاں پڑھ رہے تھے، تو آپ کہیں گے یار کتاب میں تو لکھا تھا کہ صالح مسجد میں. تو 100 میں سے 105 نمبر مل جائیں گے، ہے نا؟ ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. ہمیں تو صحیح جواب دینا ہوگا کہ ہم کہاں پڑھ رہے تھے؟ شہزادہ مسجد میں. جو زوم کلاس میں ہے وہ کیا لکھیں گے؟ ہم کہاں پڑھ رہے تھے؟ گھر میں، ہے نا؟ وہ تو گھر کا لکھیں گے نا کہ انا اتعلم فی البیت. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمجھ گئے؟ ہاں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے اور آنا چاہیے کہ بھئی پھر یہ مسجد صالح کا تذکرہ کیوں کیا؟ کراچی میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، صالح مسجد صدر کسی نے دیکھی آپ میں سے؟ بڑی مسجد ہے نا. تو اس کی وجہ یہ کہ یہ کورس ڈیزائن ہوا، یہ بنا اسی مسجد میں، اور وہاں ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ چونکہ وہاں کے امام اور خطیب تھے. اور ہمیں یاد ہے ہمارے بالکل طالب علمی کا جو ابتدائی سال تھے اس میں یہ کورس ڈیزائن ہو رہا تھا، بن رہا تھا. شروع میں جب ہم اولیٰ ثانیہ میں تھے تو اس وقت یہ کورس پڑھایا جاتا رہا، اس کی فوٹو کاپیاں بنتی تھی. جیسے اب تو کتاب ہے نا ماشاءاللہ تیار ہو گئی، پہلے فوٹو کاپیاں تھیں اس کی، طلباء میں تقسیم ہوتی تھی، وہ پڑھتے تھے. کئی سالوں کے بعد پھر استاد جی نے اس کو کتابی شکل دی اور اس میں بڑی محنت ہوئی. ہمارے بعض کلاس کے ساتھی تھے وہ بھی اس میں استعمال ہوئے. ایک دن ایسا ہوا، ضمناً چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کی لائبریری میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جو فوٹو کاپیاں ہیں نا، وہ جو جس پہ یہ کورس بن رہا تھا، تو وہ استاد جی کے پاس تھی. میں اور مفتی صاحب ہم لوگ ایسے ہی مطالعے کے لیے کتب خانے میں گئے. تو استاد جی نے جب دیکھا ان کو تو مفتی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بات سنیں. ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بھی بلایا، یعنی مجھے بھی بلایا. ہم دونوں گئے اور کہا کہ یہ کچھ پیپر ہیں تعلیم و تربیت کورس کے اور اس کی پروف کرنی ہے. پروف جانتے ہیں نا، تصحیح، کوئی غلطی ہو تو وہ دیکھ لیں. تو کچھ صفحے ان کو دیے مفتی صاحب کو، کچھ مجھے دیے، اور پھر فرمایا بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی اس میں کچھ حصہ ہو جائے. حالانکہ وہ کیا کام تھا، ہم نے دیکھا اس میں ایک آدھ دو چار کچھ اونچ نیچ تھی، غلطی تھی. تو آپ پین سے مت لکھے، پینسل سے غلطی کی نشاندہی کر لیں، پینسل سے کر لیں. ہم نے اس سے کی. تو اس طرح اس کورس کی ابتدا کون سی مسجد میں ہوئی تھی؟ اس لیے اس کا نام کتاب میں آیا ہے. اس لیے خیر کا کام جہاں سے شروع ہو جائے نا، اللہ اس نام کو ہمیشہ زندہ رکھے. اب آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ نے کورس پڑھا، بہت سارے طلباء یہاں کے شعبہ درس نظامی میں ہیں، تو آپ لوگوں کا تذکرہ اس مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوستوں، ختم نہیں ہوگا. آگے سنیں، متى تبدأ هذه الدورة؟ When will the course start؟ یہ کورس کب شروع ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے متا. متا کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ کب. کب، یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے، اردو زبان میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. کب آپ تشریف لائے، کب آپ کی تاریخ پیدائش ہے، کب ہم پھر دوبارہ ملاقات کریں گے، کب وفاق کے امتحان ہونے والے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں متا استعمال ہوگا. تبدأ هذه الدورة في أول أسبوع من شهر يونيو. The course will start in the first week of June. یہ کورس شروع ہوگا جون کے مہینے کے پہلے ہفتے میں. جون کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس لیے کہ عام طور پہ اسکولوں کی چھٹیاں جون جولائی میں ہوتی ہے. اب رمضان کی وجہ سے تھوڑا فرق آیا، تو اس لیے عام طور پہ یہ کورس جو تعلیم و تربیت ہے جون کے پہلے ابتدا میں شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اس جملے میں دیکھیں اولی کا لفظ ہے. اول کے معنی آتے ہیں پہلے کے، اور اول کا ترجمہ ابتدا بھی ہے، شروع میں. سمجھ گئے؟ اب
احوال کے حالات کے اعتبار سے اس کے ترجمے میں فرق آئے گا کہ بات کس موضوع پہ چل رہی ہے. لہٰذا اگر گنتی چل رہی ہے تو اول کا ترجمہ کریں گے پہلے سے، ایک سے، اور اگر جیسے ابھی یہ جملہ آیا تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ابتدا سے. سمجھ گئے؟ لفظ آیا اسبوع، کہتے ہیں کس کو دوستو؟ ہفتے کو. کون سے ہفتے کو؟ جو ہفتہ اتوار والا ہفتہ ہے؟ نہیں، 7 دن جب مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہفتہ، ہے نا. وہ جو پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسبوع، جس کو انگلش میں ویک کہتے ہیں. شہر کا لفظ ہے، شہر کہتے ہیں کس کو؟ مہینے کو. مہینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہرن. قرآن کریم میں شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو شہر کے معنی کیا ہے؟ مہینہ. یونیو، یونیو کہتے ہیں جون کو. جون کو سال کے جو 12 مہینے ہیں جنوری سے لے کر دسمبر تک، اس کے عربی میں اسی ترتیب پہ نام ہے. وہ آپ حضرات نے کورس کی ابتدائی کتابوں میں پڑھ لیے ہوں. آگے هل يمكن لي الالتحاق بهذه الدورة؟ Can I join this course؟ کیا میں اس کورس میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ سمجھ گئے؟ حل آ چکا ہے نا دوستو. حل کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا. لی آیا ہے، لی کا لفظ، لی. لی کا ترجمہ کریں گے میرے لیے. میرے لیے. کیا میرے لیے ممکن ہے اس کورس میں داخلہ لینا؟ سمجھ میں آ گئی؟ التحاق کہتے ہیں داخلے کو، ایڈمیشن کو. التحاق کس کو کہتے ہیں؟ داخلے کو. سمجھ گئے؟ نعم، نعم یمکن لک الالتحاق. یس یو کین جوائن. جی ہاں، آپ داخلہ لے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ اب کون جلدی جلدی ترجمہ کر سکتا ہے اس کو؟ آپ کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ جلدی بولو. آپ تو آن لائن پر ہو. ہاں جلدی کرو، شاباش. دیکھیں دوستو، کتاب میں دیکھیں. انت تدرس في المدرسة؟ Do you study in school؟ کیا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ نعم انا ادرس في المدرسة. Yes I study in school. جی ہاں میں اسکول میں پڑھتا ہوں. جی ہاں، اس کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ نام سے کیا. كيف تقضي الإجازات السنوية؟ How do you spend your annual holidays؟ آپ کیسے گزارتے ہیں اپنی سالانہ چھٹیاں؟ کیسے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور سالانہ چھٹیوں کا؟ الاجازات السنویہ. شاباش. جی. أثناء الإجازات أنا ألتحق بالدورة الصيفية في الدراسات الإسلامية لمدة 40 يوما. During the holidays I join the 40 days summer course in Islamic studies. چھٹیوں کے دوران میں داخلہ لیتا ہوں 40 روزہ گرمیوں کے کورس میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے. شاباش. 40 کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ 40 سے. شاباش. آگے. أين تتعلم هذه الدورة؟ ویر. Where do you study this course؟ آپ یہ کورس کہاں پڑھتے ہیں؟ أنا أتعلم في کہاں کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ جی. أنا أتعلم في جامع مسجد. آپ یہی والا پڑھ لیں، وہ امتحان میں ہم چیک کریں گے. أنا أتعلم في مسجد صالح صدر کراچی. I study at صالح مسجد صدر کراچی. میں پڑھتا ہوں صالح مسجد جو صدر کراچی میں ہے. شاباش. هذه الدورة when will the course start؟ یہ کورس کب شروع ہوتا ہے؟ کب کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ متا سے. شاباش. هذه الدورة في أول أسبوع من شهر يونيو. The course will start in the first week of June. یہ کورس شروع ہوتا ہے جون کے مہینے کے پہلے ہفتے. اسبوع کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ہفتہ. اور شہر؟ شاباش. آگے. هل يمكن الالتحاق بهذه الدورة؟ Can I join this course؟ کیا میں اس کورس میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ شاباش. جی. نعم يمكن لك الالتحاق. Yes you can join. جی ہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. شاباش. بیٹھ جائیں. تو یہ بہرحال الدرس الثانی تھا. امید ہے
کہ آپ سب اور سامعین و سامعات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج پھر درخواست کریں گے کہ اس سبق کو لکھ لیں، اور اس کی آسان ترتیب یہ کہ 3 کالم بنا لیں۔ کتنے کالم بنا دیں؟ عربی، انگلش، اردو۔ عربی اور انگلش تو آپ کے سامنے ہے، اردو آپ لوگ خود لیں۔